اس کے اندر گناہ کی طلب ہے، لیکن گناہ سے رکنے کا اختیار بھی ہے۔ اس کے اندر جب خیر جوش مارتی ہے اور غالب ہوتی ہے تو انسان اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کا بھی مسجود بن جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ شر غالب ہوتی ہے تو انسان ہی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم شر البریہ، یہ میری مخلوق میں سب سے برا ہو گیا ہے۔ خیر غالب ہے تو اولئک ھم الخیر البریہ، ساری مخلوق میں سب سے اچھا ہے۔ شر غالب آ گئی تو اولئک ھم شر البریہ، ساری مخلوق میں سب سے گیا گزرا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان وہ ہے جس کی زندگی میں خیر اور شر کا مقابلہ ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت جی توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ توبہ کی ہے پھر گناہ ہو گیا، اب تو توبہ کرنے سے بھی شرم آتی ہے۔ میں فرمایا نا توبہ نہیں چھوڑنی، یہ تو بھائی کشتی ہے، کبھی وہ گراتا ہے کبھی تو گراتا ہے، کبھی وہ گراتا ہے کبھی تو گراتا ہے، اور گرنے کے بعد اگر تو بیٹھ گیا کہ بادشاہ اب تو گر گیا ہوں تو پھر تو وہ غالب آ گیا نا۔ مقابلہ نہیں چھوڑنا، مقابلہ جاری رکھنا ہے، نفس اور شیطان کے ساتھ موت تک مقابلہ جاری رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں شر سے بچائے اور خیر کے قریب فرمائے۔ اب انسان کی تخلیق کے وقت شیطان نے تو دشمنی ٹھان لی اور اس نے واضح طور پر رب کے سامنے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا، پھٹکاؤں گا، تیرے راہ سے دور لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ، تیری بات بھی ٹھیک ہے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ یا اللہ تیری بات کیا ہے؟ فرمایا آدم کا بیٹا بڑی خطائیں کرے گا اور اگر میرے سامنے آ کر معافی مانگ لے گا نا، استغفار کر لے گا تو میں اس کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب شیطان کا زور کیا ہے؟ وہ برائیوں کی طرف مجھے، آپ کو، ہم سب کو لے کے جا رہا ہے۔ بعض تو اتنے غافل ہو گئے کہ استغفار کی طرف دھیان ہی نہیں، وہ تو ایسے چلے گئے جیسے بہت دور آگے نکل گئے، کوئی واپس پلٹنے کی صورت نہیں۔ بعض وہ ہیں جو ہماری طرح دھیان آتا ہے توبہ بھی کر لیتے ہیں، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کر لیا، پھر استغفار کی، پھر غلطی ہو گئی، پھر ان کو کہتا ہے شیطان بار بار جو تم سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے کیا فائدہ توبہ کرنے کا، چھوڑو۔ اب اللہ بھی کہے گا کہ یہ بار بار آ جاتا ہے، ان کو اس طرح توبہ سے دور کرتا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے لوگو طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اس بندے کو میری طرف سے مبارکباد دے دینا محشر کے دن جس کے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں رب کے سامنے، 100 مرتبہ، حالانکہ آپ معصوم ہیں، گناہ کوئی نہیں ہے، 100 مرتبہ استغفار ہے، اور میں اور آپ 100 گناہ کرتے ہیں، استغفار کوئی نہیں کرتے۔ تو سمجھایا یہ کہ اے انسان تیرا کمال ہی استغفار میں ہے، تو استغفار کر، اپنے گناہوں کو صرف معاف نہ کروا بلکہ نیکیوں سے تبدیل فرما۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے جب یہ بات ارشاد فرمائی حضور ہنس پڑے کہ محشر کا دن ہوگا، ایک بندہ بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر ستاری والی چادر ڈالیں گے اور اللہ اس سے پوچھیں گے میرے بندے فلاں دن تو نے فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا تھا۔ اب وہ بندہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا نا یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بڑا چھپ کر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب وہ یاد دلائیں گے نا تو ایک دفعہ تو لرز جائے گا اور کہے گا یا اللہ کیا تھا، اور پھر اللہ ایک اور گناہ یاد دلائیں گے اور فلاں دن جو کیا تھا وہ بھی یاد ہے، یا اللہ وہ بھی یاد ہے۔ اب تو اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے کہ اب تو میں پکڑا گیا،
پھر اللہ ایک اور یاد کرائیں گے، جی وہ بھی یاد ہے، اور سمجھے گا کہ میں تو اب گیا، یہ تو ابھی 2-3 گناہ اللہ نے یاد کروائے ہیں، میری تو زندگی ایسے گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر رب فرمائیں گے چونکہ تو نے دنیا میں استغفار کی تھی نا، میرے سامنے آ کر معافی مانگی تھی، تو پتہ ہے کیا ہوا، یہ جو گناہ تو نے کیے ہیں نا ان کو مٹا کر ان کے بدلے میں اللہ نے تجھے نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ صحابہ کہتے حضور ہنس پڑے اور فرمانے لگے پہلے تو وہ ڈر رہا تھا کہ آپ تو میری خیر نہیں، جب یہ پتہ چلا کہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہیں، کہتے یا اللہ گناہ تو میں نے اور بھی کیے تھے، یہ تو آپ نے تھوڑے گنوائے ہیں۔ تو پھر رب العالمین بھی اپنی شان کے مطابق مسکرائیں گے اور فرمائیں گے مجھے پتہ ہے تو نے کیا کچھ کیا تھا، لیکن تجھے مزید شرمندہ بھی تو نہیں کرنا چاہتا نا، جا ہر وہ گناہ جس پر تو نے استغفار کی ہے میں نے اس کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ اب بتائیے استغفار کتنا بڑا خزانہ ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے گناہ گاروں کے لیے، اس سے بڑا اور کیا تحفہ ہوگا رب کی طرف سے کہ اللہ نے استغفار رکھی ہے، اللہ نے توبہ کا موقع دیا ہے، اور رب کہتا ہے آؤ تو صحیح میرے سامنے اپنے گناہ پر ندامت کے 2 آنسو تو بہاؤ، اور اگر اتنے سنگ دل ہو کہ 2 آنسو بھی نہیں آتے، رونے والی شکل بنا کے دل کے اخلاص کے ساتھ آؤ، آنسو نہ بھی بہیں تو میں معاف کر دوں گا، آؤ تو صحیح نا میرے دربار۔ استغفار اتنا اونچا عمل ہے، استغفار اتنا اونچا عمل ہے جی، ایمان والا تو کرے تو ظاہر بات ہے اس کو تو بہت کچھ ملنا ہی ہے، اگر کافر بھی استغفار کرے، کافر بھی ایمان نہ لائے، ایک تو استغفار یہ ہے نا کافر کی وہ ایمان لے آئے، دوسرا یہ ہے کہ استغفار کرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے لیکن کفر پر بھی ڈٹا رہے، اللہ تعالیٰ ایسے کافر کو بھی دنیا میں عذاب نہیں دیتے۔ یہ میری بات نہیں، قرآن کی بات ہے، دلیل سننا۔ مکے کے کافر ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اور کفر میں اتنے پکے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر قرآن تیرا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہے، ہم نہ تیرے قرآن کو مانتے ہیں نہ تیرے نبی کو مانتے ہیں، ہمارے اوپر پتھر برسا، کوئی اور عذاب دے دے، نہیں مانتے ہم تیرے نبی کو، اتنے بڑے کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے ہیں سورہ انفال میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ فرماتے ہیں پتھر تو برسا دیتا لیکن 2 وجہ سے عذاب نہیں دے رہا، ایک تو مکہ میں میرا محمد رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یہ کبھی کبھی آ کر استغفار کرتے ہیں، اور کافر ہونا ان کا اپنی جگہ پر، جو میرے سامنے آ کر استغفار کرے میں اس کو کبھی عذاب نہیں دیا کرتا۔ اندازہ کرو استغفار کتنا بڑا تحفہ ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ وہ غافل انسان ہے جو اللہ کے سامنے استغفار نہ کرے، سب کہو استغفر اللہ، بار بار کہو، بار بار کہو، چلتے پھرتے کہو، ہر وقت کہو۔ اور آپ کو عجیب بات یہ بتاؤں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ استغفار تب ہی کرنی ہے جب گناہ ہو، تو میں کیوں استغفار کروں جی، میں نے کون سا گناہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ نیکی کے کام کے بعد بھی استغفار، نیکی کے کام کے بعد بھی استغفار شریعت کا حکم ہے، اس لیے کہ نیکی جتنی کامل درجے کی کرنی چاہیے تھی وہ تو مجھ سے ہو نہ سکی، اب میں کروں گا استغفار تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو معاف کر کے میرے عمل کو قبول فرمائے گا۔ اس پر دلیل کیا ہے جی؟ دلیل ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، بولو جی، واستغفرہ انہ کان توابا۔
یہ آخری صورت ہے قرآن میں جو نازل ہوئی ہے، نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو نے دعوت دی، تو نے میرا پیغام پہنچایا لوگوں تک، اور تو نے ڈٹ کر پیغام پہنچایا، پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی، فتح آئی، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو گئیں، اب تیرا کام پورا ہونے والا ہے۔ تو اختتام پر تو نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب اللہ کی تسبیح بھی بیان کرنی ہے اور استغفار بھی پڑھنی ہے۔ معلوم ہوا اچھے کام کے آخر میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ یہ ہمارے تبلیغ والے بھائی گشت پہ جاتے ہیں نا، تو جب واپس ہونے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا پڑھنا ہے آپ؟ استغفار پڑھو۔ تو کئی ساتھی ہمارے جو نئے آئے ہوتے ہیں نا، وہ حیران ہو جاتے ہیں، بھئی گشت میں جانے سے پہلے تو فضیلت سنا رہے تھے کہ بڑا اونچا کام ہے، اب جب کام کر لیے تو کہتے ہو استغفار کرو، غلطی کی ہے، کوئی جرم کیا ہے؟ نہیں، جرم کی بات نہیں، شریعت نے کہا اچھے کام کے آخر میں بھی کیا کرو؟ استغفار کرو۔ نماز کا سلام پھرتا ہے نا، تو سنت سے ثابت ہے ایک دفعہ کہو اللہ اکبر اور 3 دفعہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بتاؤ نماز نعوذ باللہ کوئی غلط کام تو نہیں کیا، یہ اس لیے استغفار ہو رہی ہے، کام بڑا اونچا تھا، شاید اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے اس کوتاہی کو معاف فرما دیں گے۔ تو اچھے کام کے آخر میں بھی کیا ہے بولو جی؟ استغفار ہے، اور غلطی تو پھر ہے ہی غلطی، اس کے بعد تو استغفار کرنا فرض ہے۔ اچھا، شیطان کے دھوکوں میں ایک بڑا یہ دھوکہ بھی ہے، چلو جی کل کر لیں گے، سحری کے وقت اٹھیں گے نا پھر کر لیں گے، اے جی رمضان آ رہا ہے نا، اس سے پھر ہم باشو مسجد میں ہوں گے، ناراض نہیں ہونا اگر کوئی ساتھی ایسا بیٹھا ہو، تو میرے محلے کے کئی ساتھیوں نے مجھے کہا ہے، میں نے کہا مسجد میں نہیں آتا ہوں، بس جی ہے رمضان آ رہا ہے نا پھر مسجد ہوگی اور ہم ہوں گے، پھر باشو آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ بھائی یہ پتہ ہے کہ رمضان تک میں جاؤں گا، اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، لیکن یہ تو قسمت والوں کو ملے گا نا جی، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اے رمضان میں کر لیں گے، ابھی تو بادشاہ بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، توبہ کا بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، اور بادشاہ خواہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی کیا انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ تو انبیاء کا راستہ ہے میرے بھائی، ابھی جوانی میں رب کے سامنے جھک جا، اور وقت پیری گرگ ظالم نے شبد پرہیزگار، جب چیتا بھی بوڑھا ہو جائے پھر وہ بھی کونے میں بیٹھ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، ابھی مزہ ہے، جوانی کا گرم گرم خون ہے،